الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الدرس السادس والأربعون سبق کے ساتھ 46 نمبر سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس میں فاعل کا بیان ہے۔ اس میں فاعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے اس میں فاعل کہتے ہیں، جیسے آکل کھانے والا، مکرم عزت کرنے والا، معلم پڑھانے والا، سکھانے والا، استاد۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اگر منطق میں کچھ پڑھا ہے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں کہ جو کچھ ہوتی ہیں جو قائم بنفسی ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو قائم لغیری ہوتی ہیں۔ قائم بنفسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا وجود خود قائم رکھ سکتی ہیں، اور قائم لغیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا وجود خود قائم نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے کسی غیر کی حاجت ہوتی ہے، وہ جس کے ساتھ قائم اپنا وجود جا کے قائم رکھ سکتی ہیں۔ جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ قائم لغیری ہوتے ہیں، وہ خود سے قائم نہیں ہو پاتے جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ضرب فعل ہے، جیسے عقل یہاں فعل ہے، تو عقل فعل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی عاقل نہ ہو، کھانے والا نہ ہو، کھانے کا فعل نہیں واقع ہو سکتا۔ اسی طرح سے عزت کرنے کا فعل اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتا جب تک عزت کرنے والا نہ ہو، سکھانے کا فعل اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتا جب تک کوئی سکھانے والا نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہوتی ہے کہ جو اس کام کو کرنے والی ہے، تو اس جو کرنے والی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ چیز قائم ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے اس کا وجود ہوا ہے۔ تو جیسے ضرب زید امرن، اب ضرب فعل جو ہے وہ زیدن کی وجہ سے ہوا، زید اس کا فاعل ہے، زید جو ہے وہ اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے زید، یہ ضربن جو ہے یہ اس کا قیام زید کے ساتھ ہے، تو ہم زید ایک ذات ہو گئی۔ اب اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے ہم کسی اس میں صفت یا کسی صفت کے صیغے کو ہم لے کے آئیں، کسی اس میں مشتق کو لے کے آئیں، تو وہ ضارب ہوگا جو زید پر دلالت کرے گا، کیونکہ زید فعل کرنے والا ہے، فعل کو کرنے والا، مارنے کے فعل کو، تو کہیں گے کہ زید مارنے والا ہے۔ مارنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مارنے والے کا کوئی صفت کا صیغہ ہونا چاہیے، یعنی ضاربن، ضاربن ہی ایسا معنی دے سکتا ہے۔ تو وہ اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے فاعل کا، اس میں فاعل کہتے ہیں، جیسے آکل کھانے والا، مکرم عزت کرنے والا، معلم سکھانے والا۔ اس میں فاعل کا عمل، اس میں فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا، اسماء مشتقات کا جو بیان آنے والا ہے، جیسے یہ پہلا اس میں مشتق ہے، تو ان میں سے سب میں تقریباً سیم ہوگا، جیسے یہاں پر ہے تو آگے بھی ایسی ہوگا۔ تو اس سبق کو تھوڑا اہمیت کے ساتھ اور تھوڑا سمجھ کے آپ پڑھ لیجئے۔ اگلے میں صرف یہی بتا دوں گا کہ جس طرح سے پیچھے اس میں فاعل میں ہوا تھا وہی سارا اس میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو آپ نے اگر صرف پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں فاعل کا صیغہ جو ہے یہ فعل معروف سے بنتا ہے۔ جب فعل معروف سے بنتا ہے تو فعل معروف کی طرح ہی عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ اگر 6 اسماء میں سے کوئی اسم اس کے بعد آ جائے تو اس کو یہ نصب دے گا۔ اگر فعل متعدی ہو تو 7واں کام بھی کرے گا کہ مفعول بہ کو بھی نصب دے گا، وگرنہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، مفعول مطلق کو ضرور نصب دے سکتا ہے، مفعول فی کو نصب دے سکتا ہے، مفعول معہ کو نصب دے سکتا ہے، اس کا مفعول لہو آ سکتا ہے اس کو نصب دے سکتا ہے، حال کو نصب دے سکتا ہے، تمیز کو نصب دے سکتا ہے۔ 6 یہ ہو گئے جن کو یہ نصب دے سکتا ہے۔ اگر متعدی ہوگا تو پھر مفعول بہ بھی آ سکتا ہے، تو پھر مفعول بہ کو بھی یہ نصب دے سکتا ہے۔ مفعول مطلق کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ما قائم زید قیاما۔ اب یہاں پر قیاما مصدر ہے، قائم جو جس مادے سے ہے اسی مادے سے قیاما اس کا مصدر آ رہا ہے، تو قیاما اس کا ہم معنی مصدر اس کے بعد آیا تو اس مفعول مطلق بنے گا۔ ما قائم زید قیاما، اور ہے بھی یہ مفعول مطلق تاکیدی، کیونکہ مفعول مطلق کا سبق اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہاں سے دیکھ لیں۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، مفعول مطلق ایک تاکیدی ہوتا ہے، تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ ما قائم زید قیاما، زید خوب کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ما جو ہے یہ نافع ہے۔ اچھا، اس کے بعد مفعول فی، جیسے حل صائم زید غدن، کیا زید صبح روزہ رکھنے والا ہے، یعنی زید صبح روزہ رکھے گا۔ اب یہاں پر غدن جو ہے یہ مفعول فی بن رہا ہے کیونکہ صبح،
آنے والا جو دن ہوتا ہے صبح، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کل کے لیے. یہ ظرف ہے، مفعول فی زمانے کو بیان کر رہا ہے. مفعول معاہو اجائن بردم والجبتا، کیا سردی جبوں کے ساتھ آئے گی یا آتی ہے. تو اس صورت میں الجبہ جو ہے یہ واو معیت کے ساتھ مل کر مفعول مطلق بنے گا، مفعول معاہو بنے گا. مفعول لہو حل قائم بکر اکرامن، کیا بکر عزت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر اکرام جو ہے یہ مفعول لہو وجہ بیان کرنے کے لیے ہے، عزت کرنے والا ہونا. ٹھیک ہے، تو حل قائم بکرن اکرامن، قائم کھڑے ہونے کی وجہ اکرام بیان کی جا رہی ہے. تو مفعول لہو ہوا علت بیان کرنے کے لیے. حال حل ذاہب زید راکبن، کیا زید سوار ہو کے جاتا ہے. تو یہاں پر زید کی حالت کو بیان کیا جائے، راکبن سوار ہونا. تمییز امن فجیرتن اردن عیونن، کیا زمین چشموں سے پھٹتی ہے. یعنی چشمے اس میں یعنی چشموں کے ذریعے سے پھٹتی ہے، چشموں کے طور پر پھٹتی ہے. زمین مختلف طریقوں سے پھٹتی ہے. اس میں قرآن پاک میں زمین کے پھٹنے کا چشمے کے ذریعے سے بھی پھٹنے کا آیا ہے، اور زمین کا جو ہے انشقاق پھٹنا بیج کے ذریعے سے بھی ہے. بیج زمین میں آتا ہے تو بیج کا تنا جب نکلتا ہے تو زمین کو پھاڑتا ہوا باہر آ جاتا ہے. تو دونوں کے لیے انفجار کا لفظ ہے، لیکن عیون کے لیے زیادہ مناسب. امن فجیرتن اردن عیونن، کیا زمین اب چشموں کے طور پر پھٹتی ہے. تو یہ تمیز، کیونکہ نہ تو یہ مفعول بن سکتا ہے کیا کہتے ہیں مطلق، کیونکہ ہم معنی مصدر نہیں. مفعول فی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ ظرف نہیں. مفعول معاو نہیں بن سکتا، وہ معیت کے ساتھ نہیں ہے. مفعول لہو نہیں بن سکتا کہ اس کی علت بیان نہیں کر رہا اور مصدر بھی نہیں ہے. حال نہیں بن سکتا کہ صفت کا صیغہ نہیں اور حالت بیان نہیں کر رہا. تو مفعول معاہو مفعول بھی نہیں بن سکتا کیونکہ انفجار جو ہے یہ ہوتا ہے لازم کا مفعول بھی نہیں آتا. تو لا محلات تمیز ہے. فعل متعدی کا اسم فاعل مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اناصر زید امرن، کیا زید امر کی مدد کرنے والا ہے، یعنی زید امر کی مدد کرتا ہے. اس کا ترجمہ کرنے میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی رہتی ہے کہ یہ جو مبتدا کی قسم ثانی والی صورت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے، اناصر زید امرن، کیا زید امر کی مدد کرتا ہے. یا پھر اگر کوئی قرینہ ہے تو مستقبل کے لیے استعمال ہوگا، کیا زید امر کی مدد کرے گا. ماضی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ماضی کے لیے کب استعمال ہوتا ہے، اس کی نیچے صورتحال آ رہی ہے. کہتے ہیں اس میں فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو. عربی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں یہ پڑھا ہوگا کہ اس میں فاعل کے عمل کی شرطیں دو ہیں، ایک حال یا مستقبل کے زمانے میں ہونا کے لیے استعمال ہونا، اور دوسری شرط اعتماد. اعتماد کا مطلب کہ ما قبل میں کسی چیز پر اعتماد کیے ہوئے ہو، وہ ما قبل مبتدا ہو، موصوف ہو، ذوالحال ہو، نفی ہو یا استفہام ہو. تو مبتدا ذوالحال موصوف نفی استفہام جو ہے اس کا ما قبل میں ہونا، اس سے پہلے ہونا، اور اس میں فاعل کا اس مبتدا موصوف یا ذوالحال یا نفی یا استفہام کے ساتھ تعلق ہونا، یہ اعتماد کہلائے گا. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہ حال و استقبال کے معنی میں ہو، ماضی کے لیے استعمال نہ ہو. جب الف لام نہیں ہوگا تو اس میں فاعل کے عمل کے لیے شرط یہ ہے. اچھا، عمل کے لیے شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو تب عمل کرے گا، اگر حال یا استقبال کے معنی میں نہیں ہوگا تو پھر عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آ سکتا ہے لیکن عمل نہیں کرے گا. اس وقت جس طرح سے عمل اس کا کیا بیان کیا اوپر کہ وہ فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اگر فعل متعدی ہو تو 7ویں اسم کو بھی نصب دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ والا عمل نہیں کرے گا، بقیہ آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے اعتماد اگر نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ آ جائے لیکن وہ عمل نہیں کرے گا. جیسے زید قائم، اب یہ مثال دے رہے ہیں مبتدا کی، کیونکہ زید جو ہے یہ زید قائم ابوہ. اب اس مثال کے اندر زید جو ہے یہ مبتدا ہے، تو قائم شبہ فعل ہے، اس میں فاعل، اور ابوہ مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہے. اسی طرح جاء ولد قائم اخوہ، تو یہ مثال بن رہی ہے وصف کی، موصوف کی، کہ میرے پاس ایسا لڑکا آیا کہ جس کا بھائی کھڑا ہے. تو ولد موصوف، قائم شبہ فعل اس میں فاعل، اخوہ مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل، شبہ فعل فاعل شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ولد کی صفت، موصوف صفت کے ساتھ اس کا، موصوف کے ساتھ اس کا قیام ہے. اور جاء زید راکباً غلامہ، اب اس مثال کے اندر زید جو ہے یہ جاء کا فاعل ہے اور ذوالحال ہے، اور راکباً جو ہے یہ غلامہ مضاف الیہ اس کا فاعل مل کے شبہ جملہ اس میں بن کے یہ حال بنے گا. تو یہاں پر جو صفت کا صیغہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اس کا
ذوالحال کے ساتھ قیام ہے، ذوالحال اس سے پہلے موجود ہے. اس طرح سے ما سبھی دیکھیں حال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. زیدن قائمن تو حال کے لیے ہے. جا ولد اخوہ، جا ولد قائم اخوہ، اور جا زیدن راکبا غلامہ. یہ دو مثالیں جو ہیں اس میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جا تو ماضی کا صیغہ ہے، اور اسی طرح اگلے میں بھی جا ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ ماضی میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جب ولد انہوں نے کہا نا جا ولد قائم اخوہ، لڑکا آیا جس کا بھائی کھڑا تھا. یہ لڑکا جب آیا تھا اس وقت اس کا بھائی کھڑا تھا، اس وقت زمانہ حال تھا. اب ہم خبر زمانہ ماضی میں گزرے ہوئے کسی کام کے بارے میں دے رہے ہیں، اس وجہ سے زمانہ ماضی ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کام ہوا تھا اس وقت وہ حال تھا. اسی طرح سے زید سوار ہو کے، زید اس حال میں آیا کہ اس کا غلام سوار تھا، تو جب آیا تھا زید اس ٹائم اس کا غلام سوار تھا، وہ تو حال تھا نا. جب ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو ماضی ہو گیا. تو ما ذاہب احد، ما ذاہب احد کوئی نہیں گیا، کوئی ایک نہیں گیا، کوئی ایک نہیں جاتا ہے. اذاہب احد کیا کوئی جاتا ہے. اور اگر اس پر الف لام لگا ہوا ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اور نہ ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شروع میں موصوف ہو، مبتدا ہو، ذوالحال ہو، نفی ہو یا استفہام ہو. وہ الف لام بمعنی الذی اس پہ لگ جاتا ہے، موصول صلہ بن کے، یا کسی نہ کسی چیز کی صفت وغیرہ، یہ اس طرح فاعل مفعول وغیرہ بن جاتے ہیں. جیسے رأیت الناصر امرن، امرن امسی، میں نے ناصر کو دیکھا، میں نے ناصر کو دیکھا، میں نے مدد کرنے والے کو دیکھا، امر کی مدد کرنے والے کو کل دیکھا. اب یہاں پر امر کی کل مدد کرنے والا جو ہے اس کو میں نے دیکھا ہے. صحیح ہے، رأیتو میں نے دیکھا، الناصرہ ناصر مدد کرنے والے کو، امرن امر کی، میں نے امر کی مدد کرنے والے کو دیکھا، امسی کل، یعنی کل مدد کرنے والے کو دیکھا. دیکھا کل نہیں ہے، مدد کل کی تھی اس نے. ٹھیک ہے، تو ماضی کے لیے ہوگا نا، کیونکہ مدد کرنے کے لیے ظرف بنے گا تو ماضی کا معنی بنے گا. تو یہ ماضی کی مثال دے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قواعد و فوائد ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعلون کے وزن پر آتا ہے، فاتحن، اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم ہوتی ہے، ما قبل آخر کو کسرہ دیتے ہیں. یہ ساری صورتحال آپ صرف میں پڑھ چکے ہوں گے. صرف میں اس میں فاعل کے بنانے کا طریقہ جو ہے اس سبق میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ فاعلون کے وزن پر لے کے آئیں، اور مذکر کے لیے، اور فاعلۃ مؤنث کے لیے جمع، اس کی جمع مذکر سالم وغیرہ آتی رہتی ہے. اور جو ہوتا ہے غیر ثلاثی سے، غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی، ثلاثی رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان تینوں سے جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم ما قبل آخر کو کسرہ دیتے ہیں، اور آخر میں تنوین لگاتے ہیں. خماسی سے نہیں بنتا نا، خماسی سے اسماء مشتقات افعال وغیرہ کچھ نہیں آتے، اس میں سارے جامدات آتے ہیں. جیسے مکرمن، مترجمن، متدحرجن. اب یہ مثالیں دے رہے ہیں اس کی مزید فی کی، تو اپنا غیر ثلاثی مجرد کی. مکرمن، اکرم یکرم، اکرام باب فعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ ہے اپنا باب فعال سے ثلاثی مزید فی کا. مترجمن جو ہے یہ ترجمہ یترجم، یہ رباعی مجرد سے ہے. اور اسی طرح متدحرجن یہ رباعی مزید فی سے ہے، تدحرج باب تفاعل. اس میں فاعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا. جیسے آپ نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آتا ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو اس کو فاعل بنائیں گے، اگر نہ ہو تو پھر ہم مقدر نکالیں گے. بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی شبہ فعل ہیں وہ مصدر ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، اس میں صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو، اس میں مبالغہ ہو، یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ اپنے فاعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. تو فعل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا اسم آئے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو اسی کو فاعل بنائیں گے، وگرنہ ہم ضمیر نکالیں گے. تو بالکل ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو ان کا فاعل بن سکتا ہے تو اس کو فاعل بنائیں گے، اگر نہ بن سکتا ہو تو پھر ہم ضمیر نکالیں گے. تو اس میں فاعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنائیں گے. جیسے ادارب زیدن، اب زیدن جو ہے یہ دارب کا فاعل بن سکتا ہے تو ہم اس کو فاعل بنا دیں گے ادارب زیدن، ورنہ اس میں موجود ضمیر فاعل بنے گی. جیسے امکرم ازید مکرم بکرن، اب یہاں پر مکرم جو ہے یہ شبہ فعل ہے، بکرن جو ہے یہ اس کا حالت نصبی میں تو مفعول بھی بنے گا، زیادہ سے زیادہ فاعل کا بھی کسی صورت نہیں بن سکتا. تو اس صورت میں ہم ضمیر نکالیں گے جو زید کی طرف لوٹے گی. ازید مکرم بکرن، کیا زید بکر کی عزت کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے فاعل، اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا. یہ فعل کی طرح کا حکم ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ والے سارے کے سارے احکام اس پہ نافذ ہوں گے.
جملہ فعلیہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب فاعل فعل کا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو اس ٹائم فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس میں فاعل کا فاعل جو ہوگا وہ واحد ہوگا تو اس میں فاعل کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا تو اس ٹائم میں اس میں فاعل جو ہے وہ واحد ہی آئے گا، بھلے اس کا فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا، جیسے قائم ولدانی، اب ولدان اس میں ظاہر ہے نا لیکن تثنیہ ہے، اس کے باوجود قائم واحد ہی آئے گا۔ اور فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے الرجال ناصرون، اب یہاں پر الرجال جو ہے یہ شروع میں آ رہا ہے اور ناصرون بعد میں آ رہا ہے، ناصرون کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں جس کا فاعل بن سکتا، تو پھر ہم ضمیر نکالیں گے، تو اس کا مطلب ہے اس کا فاعل ضمیر ہے۔ ضمیر کیا ہوگا؟ رجال جو ہے یہ جمع ہے تو ناصر جو ہے اس میں سے جمع کی ضمیر جانی چاہیے، ناصر میں سے جمع کی ضمیر جائے گی تو ناصر کو صیغہ بھی جمع کو ہونا چاہیے، تو ناصرون جمع کا صیغہ ہوگا، اس میں ہم ضمیر مستتر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی۔ اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فاعل کا جیسا یعنی ابھی اوپر دیکھیں قائمن مذکر، ولدانی مذکر تھا تو قائمن مذکر تھا، اسی طرح سے جو ہے ناصرون رجال کی طرف اس کی ضمیر جاری ہے تو رجال مذکر ہے تو ہم ضمیر اس میں ناصرون کے اندر ضمیر جو ہوگی وہ بھی مذکر ہوگی تو صیغہ مذکر کا ہوگا۔ تو اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ھذا ولد عالم ابوہ، اب اس مثال کے اندر عالم جو صفت کا صیغہ ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے تو ابو مذکر ہے تو عالم بھی مذکر آئے گا۔ اسی طرح سے ھذا ولد عالمۃ امہ، تو اس مثال کے اندر عالمۃ شبہ فعل جو ہے اس کا فاعل امہ ہے تو امہ مؤنث ہے، ماں مؤنث ہے تو عالمۃ صفت کا صیغہ بھی مؤنث ہوگا۔ فاعل اگر مؤنث لفظی یا اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو اس میں فاعل مذکر و مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اتالی ان شمسن، یہ بھی جملہ فعلیہ کے اندر اس کی بات گزر چکی ہے، اتالی ان شمسن، اتالیت شمسن دونوں طرح سے آ سکتا ہے، عناصر قومن، عناصرت قومن دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اس طرح اذاہب رجال، اذاہبت رجال دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اس میں مبالغہ جو اس میں مشتق مبالغہ پر دلالت کرے اسے اس میں مبالغہ کہتے ہیں۔ جو مبالغہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ انگلش کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ڈگریز ہوتی ہیں انگلش میں، جو صفت ہوتے ہیں نا، صفت کے صیغوں کی ڈگریز ہوتی ہیں، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری کو سپرلیٹو ڈگری بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں نا، انہی کے اعتبار سے آپ عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عربی میں جو ہوتی ہے نا فرسٹ ڈگری، اس کے اعتبار سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو آپ صفت مشبہ، یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ فرسٹ ڈگری ہوتے ہیں۔ اور جو سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے تو انگلش کے اندر بھی سیکنڈ ڈگری جو ہوتی ہے وہ کسی کے مقابلے میں جو ہے وہ وصف کو زیادہ بیان کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اس میں تفضیل اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور جو تھرڈ ڈگری ہوتی ہے وہ مطلقاً کسی چیز میں وصف کی زیادتی پر دلالت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ اس میں مبالغہ ہے۔ تو اس میں مبالغہ، اس میں مشتق وہ ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ مبالغہ پر دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وصف میں زیادتی کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے مثال دیکھی ہے آکیلن، کھانے والا، تو یہاں پر اکال بہت زیادہ کھانے والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ظالمن ظلم کرنے والا، ظلومن بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو یہ زیادتی کا معنی دینے کے لیے اس میں مبالغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں مبالغہ فرماتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے اوزان، تو اس میں مبالغہ کے لیے بنانے کا کوئی طریقہ خاص نہیں ہوتا، یہ سماعی ہوتے ہیں، جتنی بھی اوزان ہیں اس میں مبالغہ کے وہ سارے کے سارے سماعی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہاں چند اوزان دیے ہیں اور آپ کو مختلف کتب میں اس کے کافی سارے اوزان مل جائیں گے، اور یہ یاد بھی نہیں رکھے جا سکتے، آپ یہ یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں اس میں فاعل کے کیا وزن ہے، اس میں مفعول کے کیا وزن ہے، اس میں تفضیل کے کیا وزن ہے، اور اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ کے کیا وزن ہے، اس کے علاوہ اس میں مصدر جو ہے اس کے کیا وزن ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے جو ہوں گے وہ صفت مشبہ ہوں گے یا پھر اس میں مبالغہ ہوں گے، تو ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے مختلف اوزان ہیں، فعال، فعول، فعالت، فعیل، فاعل وغیرہ، لیکن یہ سب سماعی ہیں۔ اس میں مبالغہ بھی ذکر کردہ شرائط کے ساتھ اس میں فاعل کی طرح عمل کرتا ہے، جیسے زید فاتن ابنہ، زید اس کا بیٹا فتن ہے، فتن کہتے ہیں بہت زیادہ ذہین کو، تیز دماغ والے کو۔ جاء تلمیذ المداح استاذہ ایاہ، یہاں پر ایسا طالب علم آیا کہ جس کا استاد اس کی مدح بیان کرتا، بہت زیادہ مدح بیان کرتا ہے۔
مداح، المداح جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے۔ اچھا اسم مبالغہ کے استعمال کے بالکل وہی ہے جو اس میں فاعل کے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا بقیہ آگے جتنے بھی آ رہے ہیں اسم مبالغہ، صفت مشبہ، پھر اس میں مفعول، سب کے لیے ایک ہی طرح کا استعمال ہے۔ غلطی کی نشاندہی کہتے ہیں جس اسم کے ساتھ فعل قائم ہو اسے وہ اس میں فاعل کہلاتا ہے، نہیں وہ اسم مشتق جس کے ساتھ فعل قائم، وہ اسم مشتق جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل قائم ہو تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اس میں فاعل کے عمل کے لیے 6 شرطیں، اس میں فاعل کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں جسے میں نے آپ کو عرض کیا، ایک زمانے کے اعتبار سے کہ حال و استقبال کے اعتبار کے زمانے میں ہو، اور دوسری اس میں شرط یہ تھی اعتماد۔ ہر اسم فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ ہر اسم فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب نہیں دیتا۔ اگر فعل لازم ہو تو 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، فعل متعدی ہو تو 7 اسماء کو نصب دے گا۔ اس میں مبالغہ فعال یا فعول کے وزن پر آتا ہے۔ اس میں مبالغہ فعال یا فعول کے وزن پر بھی آتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے اوزان ہیں، اس کے اوزان سماعی ہیں کافی سارے۔ درج ذیل جملوں میں اس میں فاعل اور اس میں مبالغہ کے عمل کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر مکرمن بکرن ضیفہ، یہاں پہ مکرمن جو ہے یہ صفت کا صیغہ اس میں فاعل، اور بکرن اس کا فاعل، اور ضیفہ جو ہے اس کا مفعول ہے۔ کیا بکر اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے؟ ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ جاء الغلام اخوہ، جاء القائم اخوہ، وہ آیا جس کا بھائی کھڑا ہے۔ تو اس مثال کے اندر القائم صفت کا صیغہ اس میں فاعل، اخوہ اس کا فاعل ہے۔ قام الرجل المعطی المساکین، موتیل مساکین، ٹھیک ہے، ایسا بندہ ہے کہ جو مسکینوں کو دیتا ہے۔ اب یہاں پر معطی جو ہے یہ صفت کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کا فاعل، المساکین مفعول ہے۔ خالد ذاہب صدیقہ، خالد کا دوست جاتا ہے یا جائے گا، تو یہاں پر صدیقہ جو ہے یہ مضاف ہو کر صاحب کا فاعل بنے گا۔ حل غفار ابوہ الاساءۃ، کیا اس کا باپ برے کام کو معاف کرتا ہے؟ غفار بہت زیادہ، یہ صفت اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور ابوہ مضاف ہو کر اس کا فاعل، اور الاساء معنی ہوتا ہے برا کام، ٹھیک ہے۔ اساءت جیسے ہم جمع اپنا جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں سنت مؤکدہ کے ترک کو بھی اساعت کہتے ہیں نا، وہ والی اساعت، اور بھی اساعت ہوتی ہے، برے کام کو بھی اساعت کہتے ہیں۔ ھذا رجل فاتن ابناؤہ، یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے اولاد، جس کے بیٹے جو ہیں وہ فتن ہیں، یعنی بہت ذہین ہے، تو فتن یہاں پر اس میں مبالغہ ہے، اور ابناؤ اس کا فاعل ہے۔ یخطب القائد رافعا صوتہ، قائد اپنی آواز بلند کیے ہوئے خطاب کرتا ہے، تو یہاں پر رافعا جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ، صوتہ اس کا مفعول بھی ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ بکرن علامۃ ابواہ، بکر اس کے والدین علامہ ہیں، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو علامۃن اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، ابواہ جو ہے یہ دونوں اس کے فاعل بنیں گے۔ یہ یاد رکھے گا جو ہوتا ہے نا اس میں مبالغہ، تو اس میں مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک صورت میں ہوتا ہے کہ جب فاعل بمعنی اس میں مفعول اور فعول بمعنی اس میں فاعل استعمال ہو، تو اس صورت میں تذکیر و تانیث کا فرق ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ فعیل بمعنی اس میں فاعل اور فعول بمعنی اس میں مفعول استعمال ہو۔ جی، غلطی کی نشاندہی کہتے ہیں خالد ناصر اخاہ امسی، خالد اپنے بھائی کی کل مدد کرنے والا ہے، تو یہاں پر امسی نہیں لگا سکتے کیونکہ ناصر بغیر الف لام کے ہے، تو ناصر اگر بغیر الف لام کے ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی پہ عمل کرے، تو امس تو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہم خالد پر ناصر پر الف لام داخل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خالد الناصر اخاہ امسی، تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جلس القاضی العالم بنتہ، اب یہاں پر یہ بہت ساری غلطیاں اسی طرح کی آئیں گی کہ عالم صفت کا صیغہ ہے اور بنتہ اس کا فاعل ہے، تو بنت مؤنث ہے تو عالم کو مؤنث آنا چاہیے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ قاضی کی صفت بن رہا ہے، قاضی کی صفت بن رہا ہے تو اس صورت میں عالم کو مذکر آنا چاہیے کیونکہ قاضی مذکر ہے، کیونکہ یہ صورت بنے گی صفت سببی کی، اور صفت سببی جو ہوتی ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ماقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے ہوتا ہے، بقیہ رہا اس کا مذکر مؤنث ہونا تو وہ مابعد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اس کے فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو بنت مؤنث ہے تو العالمۃ، جلس القاضی العالمۃ ابنتہ، العالمۃ بنتہ، ذهب خلیفۃ عالمۃ ولدہ، اب یہاں ولد مذکر ہے تو عالمٌ ہونا چاہیے، پھر پیچھے بھی خلیفہ ہے، خلیفہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ مؤنث نہیں ہوتا۔
یہ تا جو ہوتی ہے اس میں مبالغے کی ہوتی ہے. جاء ولدانی لاعبانی اختہما، اب لاعبتانی ہونا چاہیے کیونکہ اختہما اس کا فاعل مؤنث ہے. ھذا طلحۃ، اچھا ترجمہ، ذہب خلیفۃ عالمۃ ولدہ، ایسا خلیفہ آیا جس کا بیٹا جو ہے وہ عالم ہے. جاء ولدانی لاعبانی اختہما، دو لڑکے آئے جن کی بہن کھیلتی ہے. تو جاء ولدانی لاعبۃ اختہا، واحد آنا چاہیے کیونکہ اختہا واحد ہے اور اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، تو صورت میں تو صفت صیغے کو واحد آنا چاہیے. ھذا طلحۃ الشاعرۃ امہ، شاعرۃ ہونا چاہیے کیونکہ امہ اس کا فاعل ہے تو شاعرۃ مؤنث آنا چاہیے. فازت بنتانی مجتہدتانی معلمتہما، اب یہ معلمت مجتہدتن کا فاعل ہے تو مجتہدتن آنا چاہیے، مؤنث واحد مؤنث ہے، جمع تثنیہ نہیں آنا چاہیے. دارب رجل، اچھا کامیاب ہوئیں دو لڑکیاں جن کی استانی محنت کرنے والی تھی. اچھا، اور اوپر والی مثال ہے تو یہ طلحہ ہے جس کی ماں شاعر ہے، جس کی ماں شاعرہ ہے. دارب رجل ولدن، اب اس مثال کے اندر بقیہ ساری صفات پائی جا رہی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں اعتماد نہیں ہے. تو ادارب رجل ولدن، کیا لڑکا، کیا بندہ اپنے بیٹے، کیا بندہ بیٹے کو مارتا ہے، لڑکے کو مارتا ہے، یا پھر ما دارب رجل ولدن، یا مبتدا نکال لیں پیچھے ھذا، یعنی کس صورت میں اس جملے کو درست کر لیں کہ جملے میں اعتماد ہو جائے کسی نہ کسی چیز پر. قام رجال مؤمن، اب اس مثال کے اندر رجال جو ہے یہ جمع ہے تو مؤمنتن ہونا چاہیے یا پھر مؤمنون ہونا چاہیے رجال کے مطابق. ناصر زید فقیرن، تو ناصر جو ہے اس میں بھی اعتماد نہیں ہو رہا، زید اس کا فاعل بنے گا، فقیر اس کا مفعول بنے گا، تو آناصر یا پھر ما ناصر لگا لیں. ہمارا سبق ختم ہوا. کسی قسم کا سوال ہو یا کوئی مشورہ دینا ہو تو ڈسکرپشن میں موجود میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.